جی السلام علیکم۔ والدین سے چھپ کر نکاح کرنا۔ اگر آپ کو کہیں سے یہ آفر آ رہی ہے کہ ہم ابھی فیملی میں شو نہیں کریں گے، فیملی سے چھپ کر ہم نکاح کر لیتے ہیں اور جب وقت آئے گا تو ہم فیملی میں اس کو ریویل کر دیں گے، کوئی ایشو نہیں بنے گا۔ اگر کوئی لڑکا آپ کو یہ بات بول رہا ہے کہ ابھی ہم اس چیز کا شو آف نہیں کریں گے اور ہم میرج ابھی نکاح کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اپنی فیملی سے انٹروڈیوس کرواؤں گا، اگر یہ سٹیپ آپ لائف میں لینے والے ہیں یا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پہلے اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھ لینا ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک کیس آتا ہے، ویسے تو بہت سارے لوگوں کے کیسز آتے رہتے ہیں، لیکن ایک کیس آیا کہ ایک یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو ان کا کسی آدمی کے ساتھ اسی طرح ریلیشن شپ بن گیا۔ اب وہ آدمی ان کے ہاسٹل کے کہیں قریب رہتا تھا، وہ کہیں اس کی کوئی اپنی جاب تھی۔ اب ان دونوں کا جب ریلیشن شپ بنا تو اس نے کہا ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ میرج کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ میری فیملی ابھی کہتی ہے کہ آپ نے اسٹڈی کمپلیٹ کرنی ہے، تو اس کے بعد پھر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے، لہٰذا آپ ویٹ کر لیں۔ تو اب اس بندے کو ان کی ایک ویکنس کا پتہ لگ گیا کہ ان کی فیملی کی طرف سے ایک ایشو ہے کہ ان کی فیملی نہیں مانے گی، وہ کہتے ہیں کہ آپ میرج کر لیں۔ تو اس نے کیا کہا کہ چلیں ابھی آپ کے 2 سال سٹڈی کے رہتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ابھی نکاح کر لیتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، اور جب ٹائم آئے گا تو آپ بھی اپنی فیملی میں بتا دیجیے گا، میں بھی بتا دوں گا، لہٰذا ابھی ہم اس چیز کو بالکل سائلنٹ طریقے سے، بالکل خاموشی سے اس کام کو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میں اس بات سے ایگری نہیں تھی، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے کنونس کیا، تو میں نے ان کی بات مان لی، کیونکہ مجھے یہ لگا کہ یہ بندہ میرے ساتھ سچی محبت کرتا ہے تو مجھے اس کے اوپر اعتبار کر لینا چاہیے۔ اب یہ اتنی آفر کر رہا ہے تو چلیں ہم اس کی بات مان لیتے ہیں۔ انہوں نے میرج کر لی اور 2 سال جب تک ان کی سٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوئی، 2 سال انہوں نے وہ ریلیشن شپ رکھا، ایک ہسبینڈ اور وائف والا۔ اب ان 2 سالوں میں اس بندے نے ان کے پاس کوئی پرسنل پروف جو ہیں، وہ جو نکاح نامے کے ہوتے ہیں یا کوئی پرسنل انفارمیشن، وہ اس نے ان کو نہیں دی کہ آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ابھی بچی ہیں، تو آپ سے کہیں شیئر ہو جانی ہے، آپ سے کہیں لیک ہو جانی ہے تو مسئلہ بن جائے گا، لہٰذا یہ ساری انفارمیشن میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اور بے شرمی کی انتہا یہ تھی کہ اس نے وہ چیزیں بھی پاس رکھیں اور ان کی کوئی ویڈیوز وغیرہ پاس اپنے بنا کر رکھ دیں۔ اب جیسے ہی ان کی سٹڈی کا مطلب لاسٹ سیمسٹر تھا اور 1-2 مہینے ان کے رہتے تھے، پھر انہوں نے فری ہو جانا تھا، اس سے پہلے اس نے کہا کہ جی میں ابھی یہاں سے جا رہا ہوں کچھ دن کے لیے چھٹی، تو اس کے بعد پھر واپس آؤں گا، تب تک آپ کی جو ہے وہ سٹڈی کمپلیٹ ہو جائے گی، تو پھر آپ نے بھی گھر چلے جانا ہے، تو آپ نے بھی وہاں پر بات کر لینی ہے اور میں نے بھی بات کر لینی ہے۔ تو اب اس نے وہاں سے یہ بہانہ کیا ہے کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 4-5 مہینے گزر گئے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا کہ وہ بندہ کدھر گیا ہے، مر گیا ہے، زندہ ہے، کن حالات میں، کیسا ہے۔ 5-6 مہینے بعد پتہ لگا کہ جی وہ بندہ ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اس بندے نے ان سے کچھ گولڈ وغیرہ لیے ہوا تھا، کچھ پیسے لیے ہوئے تھے، وہ ساری چیزیں ساتھ لے کر چلا گیا۔ ان کو کسی دوست کے ریفرنس سے پتہ لگا۔ پھر جیسے ہی ان کے درمیان جو ایک میوچل فرینڈ تھی، تو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس نے اپنی ان کی فرینڈز کے تھرو ان کو یہ میسج دیا کہ میری طرف سے ان کو ڈیورس ہے۔ اس نے 3 ڈیورس دے دی۔ اب ان کے پاس پیسہ بھی گیا، عزت بھی گئی۔ اب جیسے ہی انہوں نے کوئی فیملی میں بات کرنے کی کوشش کی یا کوئی ایکشن لینے کی کوشش کی، تو اس بندے نے بلیک میل کرنا سٹارٹ کر دیا کہ اگر آپ نے کسی کے سامنے یہ بات چیت کی تو میں نے یہ آپ کی ویڈیوز لیک کر دینی ہے۔ اب ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو یہ ڈیمانڈ تو کرتے ہیں، ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کرتے، یا ہم یہ نہیں یہاں پر بیٹھے کہ جی اس بندے کی نیت ٹھیک ہے، یہ بندہ آپ کے ساتھ وفا کرے گا، یہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گا۔ کام بے شک آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار بالکل ہی غلط ہے۔ اب اس طرح کے ٹریپ میں کون لوگ آتے ہیں؟
یاد رکھیے کہ اس طرح کی ٹریپ میں وہ خواتین یا وہ لڑکیاں زیادہ آتی ہیں. پہلی کیٹیگری میں تو وہ آتی ہیں جو کہ بہت زیادہ اوپن مائنڈڈ، جو کہ کہہ لیجئے کہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، جن کے پاس اپنی جاب ہوتی ہے، اپنا کوئی بزنس ہوتا ہے، ان کے مطلب وہ کسی کے اوپر ان کا بوجھ نہیں ہوتا. تو پھر فیملی بھی ان کی بات مان لیتی ہے کہ جی اب بھی انہوں نے اتنی محنت کی ہے یا یہ اتنی آگے بڑھ رہی ہیں، تو ان میں ایگو زیادہ ہوتی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ساری لڑکیوں میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو ریشو ہے نا، وہ ایگو ان میں زیادہ پائی جاتی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں کہ جی میرا پیسہ ہے، میری زندگی ہے، میرا فیصلہ ہے، تم کون ہو، میرے پیرنٹس کون ہیں، میں جانوں، میرا کام جانے، مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی سے، میں اپنی فیملی سے کوئی ایڈوائز لے لوں. وہ ایک انسان سے وہ انسپائر ہو جاتے ہیں کہ بس میری زندگی میں جو ہے یہی ہے اور سب کچھ یہی ہے. اگر وہ بولے کہ دن ہے، رات چل رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دن ہے، تو وہ کہتے ہیں دن ہے. آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی کسی بندے کے اوپر اعتبار کر لینا کہ بس یہی بندہ ہے. اور پھر جس انسان کے اوپر وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں، وہی انسان پھر ان کی آنکھیں کھول دیتا ہے. دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جن کی فیملی میں ایک سمجھ لیجئے کہ ٹاکسک قسم کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. فیملی میں ان کو عزت نہیں مل رہی ہوتی، ان کی بات کو نہیں سنا جا رہا ہوتا. تو وہ لڑکیاں اندر سے نا ان کو ایک بڑی انسیکیور ہوتی ہیں کہ کہیں یہ بندہ، فیملی سے تو مجھے ویسے محبت نہیں ملی، ویسے پیار نہیں ملا، اب ایک بندہ مجھے ملا ہے زندگی میں جو میری قدر کرتا ہے، جو مجھے عزت دیتا ہے، محبت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، اگر یہ بندہ بھی چلا گیا تو میرا کیا ہوگا. اب وہ ڈبل مائنڈڈ رہ کر ان کا یہ ڈیسیژن ہوتا ہے کہ ابھی ہم اس کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، جب ٹائم آئے گا تو یہ اپنی فیملی کو ہمارے ہاں بھیجے گا تو ہم فارمیلٹی کے لیے دوبارہ پھر نکاح کر لیں گے، یا جو بھی ایک ہوتا ہے طریقہ کار، فنکشن وغیرہ ہوتا ہے، پھر وہ ہم دوبارہ دنیا کو دکھانے کے لیے کر لیں گے اور زندگی میں آگے گرو کریں گے. اور اگر فیملی نہ مانی تو وہ ان کے ساتھ بھاگ کر وہ میرج کر لیتی ہیں. اب اگر کوئی بھی انسان یہ فیصلہ کرتا ہے، دیکھیں ایک لحاظ سے میں تھوڑا سا سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ کر لینا چاہیے، وہ اس صورت میں کہ جب آپ اپنی فیملی کو ان کے ہاں بھیجیں. ٹھیک ہے. آپ دونوں کی رضامندی ہو، آپ اپنی فیملی کو منانے کی کوشش کر رہے ہوں، اور کوئی میل میں یا فیمیل میں کوئی بڑی برائی بھی نہ ہو، آپ ہم پلہ ہوں، اور لڑکا جو ہے وہ کوئی چرسی وغیرہ نہ ہو، وہ کماتا ہو، اس کے پاس کوئی اپنا گھر ہو، ویل سیٹلڈ ہو، اسی طرح لڑکی کی فیملی جو ہے وہ اچھے خاندان سے بلانگ کرتی ہو، تو پھر اگر فیملی نہ مانے تو پھر تو آپ کو اس سائڈ پر جانا چاہیے. پھر بھی آپ مطلب یہ بالکل لاسٹ آپشن ہے، جب آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیں، دوسرے ریلیٹیوز جو ہیں ان سے بول کر آپ اپنی طرف سے کوشش کر لیں، جب بالکل ہر دروازہ بند ہو جائے تو پھر آپ کے پاس یہ ایک آپشن بچ جاتا ہے. لیکن آپ لوگ پہلا سٹیپ ہی نہیں لیتے، آپ فیملی کو انفارم تک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے ماننی نہیں ہے بات، آپ کوشش نہیں کرتے اور ڈائریکٹلی آپ غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں. اب چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، ان کے پیرنٹس نے بڑے دل میں خواب سجائے ہوتے ہیں، ان کی بڑی خواہشات ہوتی ہیں. تو جب آپ اپنی فیملی کو اس طرح چیٹ کرتے ہیں نا، اور فیملی کا دل توڑتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جن والدین نے آپ کو اتنا پالا بڑا کیا، آج آپ کو اس لیول تک پہنچایا کہ ان کا دل توڑ کر، ان کو دھوکہ دے کر آپ زندگی میں بڑے خوش ہوں گے، بڑے سکون سے آپ زندگی گزار لیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا. راتوں کی نیندیں آپ کی اڑ جانی ہیں، آپ پچھتائیں گے ایک دن. یاد رکھیے گا، جب فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے نا ساتھ میں، تو ایک بندہ جب آپس میں آپ کے کانفلکٹ وغیرہ ہوں گے نا، یا کبھی وہ بندہ منہ پھیرے گا، غلط بیانی کرے گا، تو جب آپ کے پیچھے بیک اپ فیملی سپورٹ ہوگی نا، تو پیچھے سے آپ کو سنبھال لیں گے. لیکن جب آپ نے اپنی بیک اپ سپورٹ ہی ختم کر دی، پیچھے آپ کے کوئی آپشن ہی نہ ہوا، آپ جئیں مریں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی، تو پھر ایک ہی آپشن آپ کے پاس بچ جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے سوسائڈ کرنا، کہ بس آپ ختم کریں اور سارا قصہ وہ تمام ہو جائے.
اور بہت سارے لوگ پھر ایسا کرتے ہیں، اینڈ رزلٹ ان کا یہی نکلتا ہے۔ اور کچھ لوگ اگر سوسائڈ نہ بھی کریں تو پھر ساری زندگی ڈپریشن، ساری زندگی گلٹ میں رہنا، نہ اپنے آپ کے ساتھ وہ آنکھیں ملا پاتے ہیں، نہ اپنی فیملی کے سامنے، نہ دنیا کے سامنے۔ تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو کبھی بھی یہ غلط قدم مت اٹھائیے گا۔ سب سے پہلے اپنی فیملی میں بات چیت کیجیے، اور جو صحیح کام ہے اس کو صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ آگے بہت زیادہ اندھیرا ہے۔ ابھی آپ کے ایموشن بہت زیادہ ہائی ہوں گے، ابھی یہ باتیں شاید آپ کو کڑوی بھی لگ رہی ہوں، بری بھی لگ رہی ہوں، لیکن جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے نا، یا جو لوگ اس اذیت سے گزر رہے ہیں، کبھی ان سے جا کر پوچھیں، ان کی آہیں، ان کے آنسو دیکھیں، تو شاید آپ اس فیصلے سے رک جائیں کہ آپ کے اس 5 سیکنڈ کے فیصلے کا کتنا بھیانک انجام ہونا ہے، جو ابھی آپ کو خبر نہیں ہے۔ کیونکہ غلط کام کا ہمیشہ نتیجہ غلطی ہوتا ہے۔ کام ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، لیکن طریقہ کار وہ غلط ہے۔ آپ اپنی خوشی کے لیے اتنے زیادہ سیلفش کہ باقی سب کی خوشیاں ان کو آپ پاؤں تلے روند کر صرف اپنی خوشی چاہتے ہیں، سب کے دل توڑ کر آپ خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پیرنٹس کے بہت حقوق ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو اف تک نہیں کہنی۔ ایک دفعہ کوشش تو کریں، ٹرائی تو کریں، پیرنٹس کو منائیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی زندگی کا یہ ڈیسیژن کیجیے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں، اگر کسی کے ساتھ آپ نے اس طرح نکاح کر لیا تو کچھ عرصے بعد اگر آپ کی زندگی میں تھوڑی بہت مشکل آئے گی، کوئی فائنینشلی پرابلم، یا آپ بیمار ہو گئے، یا کوئی اور ایشو آ گیا، تو اس بندے نے آپ کو چھوڑ جانا ہے، اور پھر آپ نے دیکھتے رہنا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ کوئی راستہ، کوئی دروازہ آپ کے پاس نہیں بچے گا، کوئی ایسا کندھا آپ کے پاس نہیں بچے گا جہاں پر آپ اپنا سر رکھیں اور روئیں اور آپ کے دل کو سکون مل جائے۔ تو یہ زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہے، اس کو سوچ سمجھ کر کیجیے گا، اور صحیح انسان کے ساتھ صحیح وقت پر صحیح طریقے سے صحیح کام کو کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔